یہ بات ہے مکہ کی سب سے بڑی ڈیل کی۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب مکہ کے سردار اپنی ہر چال میں ناکام ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے سب کچھ آزما لیا تھا۔ پہلے انہوں نے ظلم کا پہاڑ توڑا، انہیں لگا تھا کہ مسلمان گرمی، بھوک اور مار سے ٹوٹ جائیں گے۔ کچھ کام نہیں کر رہا، ان کا ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جب ظلم ناکام ہو گیا تو انہوں نے لالچ کا جال پھینکا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیں گے۔ وہ ایک پیشکش لے کر آئے، اگر تمہیں مال چاہیے ہم تمہیں مکہ کا سب سے امیر انسان بنا دیتے ہیں۔ یہ سب تمہارا، بس اس نئے دین کو چھوڑ دو۔ اگر تمہیں سرداری چاہیے ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن جسے اللہ نے کوثر دیا ہے وہ دنیا کی دولت سے کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب ان کے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا، ایک آخری شاطر پلان۔ مکہ کے سب سے بڑے دماغ جیسے ولید بن مغیرہ ایک ساتھ بیٹھے، انہوں نے ایک کمپرومائز فارمولا بنایا۔ نہ وہ مان رہا ہے نہ ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، سمجھوتا۔ ایک ایسی ڈیل جسے ان کے خیال میں کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اے محمد، ہم ایک ایسی پیشکش لائے جس میں سب کی جیت ہے۔ ان سرداروں نے کہا، ہم کہتے ہیں 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ 1 سال ہم، 1 سال تم، اس سے بہتر سمجھوتا کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح نہ ہمارا دین خطرے میں نہ تمہارا، مکہ میں امن بھی رہے گا۔ بولو، منظور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کی ڈیل سنی اور خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا ہے، ہمارا تیر نشانے پر لگا۔ سرداروں نے اس خاموشی کو امید سمجھا۔ انہیں لگا کہ آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں آیا، بلکہ جبرائیل آمین ایک ڈیل بریکر یعنی پوری سورۃ الکافرون لے کر نازل ہوئے۔ آپ سرداروں کے پاس واپس گئے اور اللہ کا پیغام لفظ بہ لفظ پہنچایا، جو شروع ہوتا تھا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہ پہلا لفظ ہی ایک تماچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ پھر اسی بات کو مزید پختہ کرتے ہوئے فرمایا، اور نہ میں آئندہ ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، نہ تم آئندہ اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آخر میں یہ 2 ٹوک اعلان کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس سورت کا کیا تعلق ہے۔ یہ سورت اس بات کا اعلان ہے کہ توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دنیا ہمیں ہر روز ایک ڈیل پیش کرتی ہے، جیسے سر یہ پروفٹ ہے، انٹرسٹ نہیں، سب لے رہے ہیں۔ تھوڑا سا جھوٹ بول دو، ڈیل پکی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا دین چھوڑ دو تاکہ معاشرے میں فٹ ان ہو جاؤ۔ ان تمام چیزوں کا جواب اب بھی سورۃ الکافرون ہے، یعنی میرا دین میرا راستہ ہے اور تمہارا دین تمہارا راستہ ہے۔ دین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔